بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر اقبال اکیڈمی جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن، محترم جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، محترمہ غزالہ کیفی صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن، معزز ممبران گورننگ باڈی اقبال اکیڈمی پاکستان، معزز ممبران سلیکشن کمیٹی صدارتی اقبال ایوارڈ، قابل تحسین و تبریک صدارتی اقبال ایوارڈ یافتگان اور حاضرین محترم، میں آج یوم اقبال کے موقع پر ایوان صدر میں صدارتی ایوارڈ کی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ اقبال کا معروف شعر ہے، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل علم افکار تازہ کی نمود سے جہان تازہ کی تشکیل اور تخلیق کرتے ہیں. اقبال اکیڈمی پاکستان اپنی دیگر علمی، مجلسی اور نشریاتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اقبال شناسوں کو تحقیقی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اردو، انگریزی، پاکستانی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین تصانیف رقم کرنے پر صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازنے کا اہتمام کرتی ہے. یہ یقیناً ایک خوشگوار فریضہ ہے. بدقسمتی سے گزشتہ کم و بیش 10 برس سے یہ عمل تعطل سے دوچار تھا. صدر اکیڈمی جناب شفقت محمود صاحب نے اپنے اس خاص ویژن کے تحت اس جمود کو توڑا کہ اہل علم کی قدر و منزلت در حقیقت علم کی قدردانی ہے. چنانچہ ان کی رہنمائی میں ہم نے شبانہ روز محنت سے ان ایوارڈز کا اجرا کیا. اقبال اکیڈمی پاکستان کی جانب سے اب تک 33 ایوارڈ دیے جا چکے ہیں. آج کی تقریب میں ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم، ڈاکٹر اسلم انصاری، ڈاکٹر تحسین فیراکی، جناب ظفر علی راجہ، ڈاکٹر خالد الماس، جناب خرم علی شفیق اور ڈاکٹر محمد اعجاز الحق کو صدارتی اقبال ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. حاضرین گرامی، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اقبال اکیڈمی پاکستان وفاق کے تحت قائم کردہ ایک ایسا قومی اور نظریاتی ادارہ ہے جو اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے لیے متنوع علمی اور تحقیقی منصوبے وضع کرتا ہے. جب مجھے اس ادارے کی ڈائریکٹر کی ذمہ داری تفویض ہوئی تو یہ کورونا وبا کا نقطۂ آغاز تھا اور پوری دنیا کی مجلسی فضائیں خاموش ہو چکی تھیں. چنانچہ ہم نے اس مناسبت سے لائحہ عمل ترتیب دیا اور ہماری رفتار کار میں مطلق کمی نہ آئی، بلکہ گزشتہ 1.5 برس کے دوران میں ہماری ادبی و مجلسی سرگرمیوں میں نئے رنگ سے اضافہ ہوا. اس عرصے میں ہم نے قومی و بین الاقوامی سطح پر متعدد لیکچر منعقد کیے، سیمینار اور ویبینار ہوئے، کانفرنسوں میں اقبال اکیڈمی کی نمائندگی کی گئی، طلباء و طالبات کے لیے متنوع مقابلوں کا اہتمام ہوا اور SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے کتب میلے بھی منعقد کیے گئے. انہی دنوں علامہ اقبال کے فلسفہ تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کی پیش رفت جاری ہے. اس عرصے میں 25 کتب کی اشاعت عمل میں آئی اور 35 زیر ترتیب ہیں. یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جناب شفقت محمود صاحب کی خصوصی دلچسپی سے ایوان اقبال میں ایک پرکشش اور کشادہ مرکز فروخت کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور علامہ اقبال کی قدیم رہائش واقع میکلوڈ روڈ کی تزئین اور بحالی کے لیے کاوشیں جاری ہیں. نیز علامہ اقبال کے ذاتی کتب خانے کی پنجاب یونیورسٹی کے اشتراک سے سکیننگ کا عمل بھی جاری ہے تاکہ اس سرمائے کی تحفیظ ہو سکے. اقبال اکیڈمی نشریاتی طور پر بھی پہلے سے زیادہ فعال ہو چکی ہے. معزز حاضرین، اقبال اکیڈمی کی ان تمام کاوشوں کے پس منظر میں یہی جذبہ کار فرما ہے کہ قومی و بین الاقوامی سطح پر اقبال کے نور بصیرت کو عام کیا جائے، جو انفرادی اور قومی دونوں حوالوں سے اس وقت کا تقاضا ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حکومتی سطح پر مطالعہ اقبال کو اہمیت دی جا رہی ہے اور اسے مرحلہ وار نصابوں کا حصہ بنایا جا رہا ہے. وہ دن دور نہیں جب اقبالیات کی ایک الگ مضمون کے طور پر تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. یہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور اسی طرح
نوجوان نسل کے قلوب و اذہان کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جوان پیروں کے استاد ٹھہریں گے، ان کی آنکھوں میں بے باکی اور پرواز میں لولاکی پیدا ہو سکے گی اور وہ اصل شاہینی سے ہمکنار ہوں گے، اپنی دنیا آپ پیدا کر کے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں گے۔ میں جناب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور تمام شرکائے کرام کی ممنون ہوں جن کی شمولیت سے اس تقریب کے وقار میں اضافہ ہوا۔ بہت شکریہ۔